آج کی محفل میں نہایت ہی ادب کے ساتھ دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ آپ نے رحمانیہ والوں نعروں کی گونج میں ایسا استقبال کرنا ہے کہ قبلہ استاذی گرامی کو بتا دینا ہے کہ رحمانیہ کے رہنے والے علماء کا کیسے ادب کرتے ہیں۔ میری مراد استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر محمد سیف الرحمان قادری صاحب تو نعروں کی گونج میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی بھی کچھ لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، تمام حضرات ہاتھ اٹھا کے استقبال کریں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جناب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا سیف الرحمان قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ذکر تیرے یار دا مولا پیار نہ لکھو سبحان اللہ۔ ذکر تیرے یار دا مولا کریندا رہے وجہ، ذکر تیرے یار دا مولا میں بھی اپنا ٹھہریندار ہے، تو راضی میں بھی اپنا ٹھہریندار ہے وجہ، اور تیرا ہک جو ہے محبوب تاولی کروں، تیرا ہک جو ہے محبوب تاولی کروں، عرش تے تو نہ گھنے میں اتھے چومیندار ہے وجہ، عرش تے تو نہ گھنے میں اتھے چومیندار ہے وجہ۔ سارے مل کے پڑھو، تو بھی راضی میں بھی اپنا ٹھہریندار ہے وجہ، اور لوگ پڑھتے حج نمازاں میرے ذمے کم لائے ہو، لوگ پڑھتے حج نماز
نوازا میرے ذمے کم لائے ہو کہ میں تیرے محبوب دا مکھڑا تکیندار کہ میں تیرے محبوب دا سہرا سنیندار ہے وجہ تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھہریندہ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار انبیاء احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پاک مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدی و مرشدی قبلہ عالم ولی ابن ولی مفتی ابن مفتی حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ والا شان حضرت مولانا پیر محمد عثمان افضل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی موجودگی میں بندہ ناچیز سبق سنانے کے لیے کھڑا ہے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ وحدہ لا شریک جو چند لمحات میری حاضری کے ہیں اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، سنا کر بندہ ناچیز کو اور سن کر ہم سب کو اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے جو قرآن کریم کی آیہ مقدسہ میں نے پڑھی ہے اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سادے انداز میں مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر لیا کرو۔ مثال دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے اور وہ دروازے اور باریاں بند کر دے اور چادر تان کے چولہے پہ بیٹھ جائے اور ساری رات دن گزار دے اور کہے خوشی تے بڑی ہے پر آن گوان کسی نو پتہ نہ لگے، دسوں نے چرچا کیتا ہے؟ بولو سارے چرچا کیتا ہے انہیں؟ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، پتر پیدا ہوئے، تی پیدا ہوئے، پتر پیدا ہوئے تو فضل الہی مل رہا ہے، پتر پیدا ہوئے تو رب دی نعمت کا آرام دیئے، بیٹی پیدا ہوئے تو رب دی رحمت کا آرام دیئے۔ ایمان نال دسو بندہ بوئے باریاں بند کرے تو جناب والا چادر تان کے آکھے نا پتر تو ہے رب دی نعمت تے آئیے، رب دی رحمت تے آئیے، پر کسی نے دسنا نہیں۔ ایمان نال دسو رحمانیہ والو اس نے اپنے رب کے نعمت کے ملنے پر چرچا کیا ہے یا بخیلی کی ہے اس نے؟ چرچا کیسے ہوگا؟ رات نہ ہوئے پتر پیدا، سویرے فجر کی نماز آکے جامعہ مسجد سے ادا کرے، سارے نمازیاں آکھے سب تو پہلے امام صاحب نو، خطیب صاحب نو، استاد صاحب نو، پیر صاحب نو، مرشد پاک نو آکے حضور اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے، پھر سارے نمازیاں نو یکی بات دوسرے نو مل دیا سارے نو خوشخبری دے یار اللہ دی نعمت کار آئیے۔ بندہ پوچھے کہ میں اکھر آج راتی رب نے میں نو بیٹا عطا فرمایا ہے، تو پھر چرچا کیتا سنا رب دی نعمت دا کہ نہیں سی کیتا؟ بولو چرچا ہویا کہ نہیں ہویا؟ تو بندہ بتاؤں آرمو بنا کے بہر واقع میں آمد مصطفیٰ دی خوشی تو پڑی ہے پر باہر نہیں نکلنا۔ میں آکھاں گا رب دی نعمت اگر مصطفیٰ نو منے تو پھر باہر نکل کے گلی محلہ سجا کے، کوٹھا سجا کے، مساجد سجا کے، اپنا ظاہر کے باطن سجا کے، مصطفیٰ دی آمد کا جشن بنا کے نعمت عظمہ دا چرچا کرنا پڑے گا۔ اگر مصطفیٰ دی آمد کا چرچا نہیں کرتا یہ دا مطلب ہے دیواروں پار تیرا نظریہ اور ہے، بند کوٹھڑی دے اندر تیرا نظریہ اور ثابت ہوئے گا۔ چرچا نعمت خداوندی کا تب ہوگا جب اس کو اجاگر کیا جائے گا، جب بشارتیں دی جائیں گی۔ مبارک ہو سرکار راتی پتر ہویا ہے، مبارک ہوئے رب نے بیٹی عطا کی تھی اپنی رحمت کی صورت۔ حضرات ذی وقار چرچا اس طرح ہوتا ہے۔ ایمان نال دسو اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 اندر 5 سوالات اٹھائے نے۔ میں صرف ایک سوال تواڈے سامنے مسئلہ سمجھان واسطے عرض کر کے پھر اپنی گفتگو آگے بڑھانا وا۔ اعلی حضرت فرماندے نے کہ دسو رب دا قرآن کے اندر نعمتاں دا چرچا کرو، کائنات دے ساری نعمتاں جڑے رب نے نازل کیتیاں نے حضرت انسان واسطے،
میں نے تو اللہ نے جتنی نعمتیں دیتی ہیں لسٹ بنا لو ساری نعمتیں جڑے تو پتہ ہے کہ نعمت ہے ورنہ اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی رب کی رحمتیں شمار نہیں ہو سکتی اعلیٰ حضرت فرماتے لسٹ بنا لو تو ساری لسٹ بنا کر نعمتاں دے تو سامنے رکھو اے بھی نعمت ہے اے بھی نعمت ہے اے بھی نعمت ہے فرمانے جدو اینڈ دے پہنچو گے نا سر فہرست نعمت عظما اگر تہاڈی لسٹ تانوں اللہ نے شعور تے سمجھ عطا کیتی ہے تے پھر سمجھ لو کہ سب تو بڑی نعمت رب ذوالجلال دی تہاڈی بنائی لسٹ دے اندر سر فہرست میرے مصطفیٰ دا نام نامی اسم گرامی آوے گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب نے فرمایا کہ نعمتوں کا چرچا کرو اگر چرچا کرو تو پھر مطلب ہے کہ تسی نے مصطفیٰ نو نعمت عظما من لیا ہے تو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو نعمت عظما من لو نا تو پھر چرچا تو بغیر گزارا کوئی نہیں ہو سکتا تو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو نعمت خداوندی نہ منو تو پھر میلاد منانا حضور ایک کوئی بڑی گل نہیں پھر اپنے ایمان دی فکر کرنی پوے گی پھر ایمان کی فکر کرنی پڑے گی جب مصطفیٰ کو رحمت خداوندی ہی نہیں تسلیم کیا نعمت عظما ہی تسلیم نہیں کیا ہے رحمت خداوندی ہی تسلیم نہیں کریں گے پھر نہ مناؤ چرچے نہ کرو نہ جشن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جناب اہتمام کرو اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کو جب نعمت عظما مانا نہیں ہے پھر کسی نے میلاد کیا منانا ہے میلاد منانے والے وہ ہیں جس نے رب کے حکم کے مطابق مصطفیٰ کو نعمت عظما مان لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت فضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے دو لفظی جملے ساری گل دا جواب ارشاد فرما دیتا ہے کہ تسی اہتمام کیوں کرتے ہو گلی محلہ کیوں سجا مساجد کیوں سجیاں سارے جمع ہو کیوں اجتماع بنا کے بیٹھے ہو تسی مصطفیٰ دی آمد تذکرہ کیوں کرتے ہو اعلیٰ حضرت نے دو جملے جواب ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاخا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاخا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی چراغ لے کے چلے آؤ میرے نبی کے غلاموں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں لوگوں رات کی تاریکی میں پچھلے پیر میں کچھ گھبراہٹ سی محسوس کرتی ہوں سبحان اللہ کے رات کے پچھلے پہر میں تاریکی کے اندر کچھ گھبراہٹ سی محسوس کرتی ہوں دل میں خیال آیا گھبرا رہی ہوں گھر میں دوسرا آدمی بھی موجود نہیں یقیناً رحمانیہ والو ایسے ہی ہوا کرتا ہے جب عورتیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں رات کا پچھلا پہر ہو عورتوں کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے کیونکہ جناب والا ساتھ مدد اور معاون بننے والا کوئی موجود نہیں ہوتا سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں رات کے پچھلے پہر میں گھبراہٹ محسوس ہوئی اندر سے آواز نکلی وا غوثا ہو یا غوثا ہو ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہے کوئی میری مدد کرنے والا تنہائی کے عالم میں گھبراتی ہوں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اس دوران اپنے بستر استراحت پہ ہوں اچانک کیا دیکھا میرے کمرے کی دیواریں پھٹ رہی ہیں جناب والا بڑے عمدہ لباس والی پاکیزہ لباس والی پاک دامن عورتیں میرے گھر میں تشریف لاتی ہیں
حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ایسی عورتوں کو دیکھا میں نے اس رات جس سے پہلے میں نے کبھی ان عورتوں کو دیکھا نہیں تھا. پہلی مرتبہ جب نگاہ پڑی ان کے چہرے پہ متعجب سا ہو گیا, متعجب سی ہو گئی جناب والا. اس بات سے اور زیادہ گھبراہٹ زیادہ ہو گئی, نہ جانے کبھی دیکھا نہیں یہ کون ہے آنے والی. یاد رکھو رحمانیہ والو, جب کسی گھر میں جناب والا پنجابی میں عرض کر دوں جدوں کسی دے گھر انوکھا پرونا آوے نا انہوں پوچھ لئی دیاں نے چار گلاں جناب والا دسو تسی کون ہو, کتھوں تشریف لے آئے ہو, کنے تونوں پیجا میرے آنگن اندر. جناب والا اے بھی سوال کیتا جاندہ ہے آن آلیوں کون ہو, کتھوں آئی ہو, کنے پیجا ہے, آن دا مقصد کی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرمان دیانے میں جو دو سوال کیتا آن علیہ دسو کون ہو. ایک نے بولیا بھی آمنہ گھبراؤ نہیں, میں آدم دی زوجہ پوری انسانیت دی ماں, میں نو کائنات حضرت اماں ہوا کے پکار دیئے. آن علیہ دسو کون ہو. سیدہ آمنہ فرمان دی دوسری عورت بولی انہیں آکھا جناب بھی آمنہ گھبراؤ نہیں, میں جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی والدہ جناب مریم کی پاک ذاتہ گھبراؤ نہیں. تیسری بولی آمنہ گھبراؤ نہیں, میں حضرت ابراہیم کی زوجہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں حضرت حاجرہ کی ذات ہوں. حضرت سیدہ آمنہ فرمان دیا نے میں سوال کیتا آنے آلیوں دسو ایک ہوا ہے, دوسری حاجرہ ہے, تیسری مریم ہے, اتنا دسو کتھوں تشریف لے کے آئی ہو. ساریاں بول پئیاں بھی آمنہ گھبراؤ نہیں, اپنی مرضی نال نہیں, عرش برید رب نے حکم فرمایا ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرمان دینے میں پھر سوال کیتا رب نے بھیجا ہے, ہوا آئیے, مریم بھی آئیے, حاجرہ بھی آئی ہوں, اتنا دے دسو رب نے دونوں بھیجا کس واسطے آئی ہوں, آن دا مقصد کیے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں لوگوں ہر ایک نے جواب دیا رب نے بھیجا ہے, آنے کا مقصد پوچھا تو پھر سن لو. بی آمنہ گھبراؤ نہیں, ہم تمہیں مبارکباد دینے آئے ہیں. سارے بولو کیا کرنا آئیاں, جنہیں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے او بولے کیا کرنا آئیاں, مبارکباد دین. پتہ چلیا 14 صدیاں بعد آستانہ علیہ مراڑیاں شریف تو میلاد النبی دی مبارکباد نہیں پہ سن دے تسی. اے ادوں بھی ایسی جب سرکار دی ولادت نہیں ہوئی پہلا دا واقعہ ہے. جناب حوا نے مبارکباد دیتی ہے, جناب مریم مبارکباد دین دی پئی, جناب حاجرہ مبارکباد دین دیاں نے پئیاں. انہاں پاک دامن تے پاک مقدس عورتاں نے بی بی آمنہ کو مبارکباد دے کے قیامت تک اہل سنت مومن تے مسلم نے قیامت آ سکتی ہے. محمد مصطفیٰ دی ولادت میں خوشی کرنا پاک لوکاں دا کم ہے, کدی پیڑا بندہ میلاد منائی نہیں سکتا. حضراتی جی وقار بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں حاجرہ ہوں, میں مریم ہوں, میں جناب والا حوا ہوں, کی کرنا آئی ہوں, مبارکباد دینا آئی ہوں. مبارکباد. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی کے غلاموں بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ فرماتی ہیں جب اتنی باتیں میں نے ان سے پوچھ لی, وہ مبارکباد دے کر حوا بھی چلی گئی, مریم بھی چلی گئی, جناب والا حاجرہ بھی چلی گئی. اچانک کیا دیکھتی ہوں, میرے سر کے جانب ایک حسینہ جمیلہ عورت کھڑی ہے اور تعجب میں پڑ گئی اور پریشانی لائق ہو گئی. پتہ نہیں ان کو تو چلی گئی, اب یہ کون آ گیا. پھر پوچھتی ہیں آنے والی پتہ کدھر سے آئی ہے, کس نے تجھے بھیجا ہے, آنے کا مقصد کیا ہے. دست بستہ کھڑے ہو کر اس حسینہ جمیلہ عورت کہتی ہے اے بی بی آمنہ پریشان نہ ہو, میں کوئی دنیا کی عورت نہیں ہوں, میں تو جنتی حوروں کی سردار اور ملکہ ہوں. رب کے بارگاہ سے آئی ہوں حوروں کی سردار. تو آمنہ کو جناب رسول اللہ کے آمد کی مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. حضرت جبریل کا یوں آنا
جانا اور ہے۔ بابا جی بولنا کو سبحان اللہ۔ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا جان موسیٰ کا کجا جانا محمد کا کجا اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور